میاں عمران مسعود صاحب سر، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایپسیپ کیا ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر یہی سوال اگر اویس رؤوف صاحب اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ صدر ہیں ہماری پوری تنظیم کے، if you don't mind اگر یہ بتا دیں ہمارا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ جی اویس صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایپسیپ سر آل پاکستان پرائیویٹ یونیورسٹیز ایسوسیشن ہے۔ تقریباً 45% ہائر ایجوکیشن انرولمنٹ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز میں ہے۔ تو 2-3 سال پہلے ہم نے فیل کیا کہ یہ ایک باڈی ہے جس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ وی نیڈ ریپرزنٹیشن۔ تو اس ایفرٹ میں پچھلے کچھ سالوں میں موبلائز ہوئے، اور اب ایک بڑا فعال قسم کی ایسوسیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اسٹوڈنٹس کو، پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی فورم سے آج ہم نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی موقع دیا جس میں ہم کسی طرح جو بھی طریقہ ہو سکے پارٹیسپیٹ کر سکیں فلڈ ریلیف کے اندر۔ تو دس از واٹ ایپسیپ از اباؤٹ۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو دکھ درد ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب ضرورت ہے آگے بڑھ کر اناؤنسمنٹس کی اور ان کے عملی اقدام کی۔ تو میاں صاحب میرے خیال میں وہاں سے شروع کریں کہ ایپسیپ اور آپ نے کیا پلان بنایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے جو بھی انٹرو میں جو سارے آپ نے جذبات کا اظہار کیا اور جو آپ نے شعر پڑھا بڑا ٹو دا پوائنٹ شعر تھا۔ جس قوم نے آپ کو عزت دی، جس ملک نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو بزنس دی اور آپ یہاں پر سیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب پے بیک کا ٹائم اب آ گیا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو انسپریشن پھر آئے گی، پھر آپ پہ موٹیویشن بھی آتی ہے اور آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ جو یہاں پر آپ نے ایثار مشن کی جو بات کی ہے، دراصل یہ ایپسیپ ہماری جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، یہ انہی کی ایک سوچ ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس فلڈ کے اس موقع پر ہم بھرپور انداز میں ہم شرکت کریں گے، اور ہماری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی صرف پنجاب کی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس میں وہ شامل ہوگی۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں 66 اضلاع جو ہیں وہ ایمرجنسی وہاں پہ ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ 99 ارب روپے کا جو نقصان جو ہے وہ ابھی تک ایسٹیمیٹ جو ہے انہوں نے لگا لیا ہوا ہے۔ اتنے بھرپور انداز میں آپ نے تباہی دیکھی، جو ویڈیوز دکھائی، یہ ناردرن ایریاز تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے ہوٹلز، لوگوں کے جو گھر تھے وہ صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں، سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، اسکول ختم ہو گئے ہیں، 3000 کلومیٹر آپ کا جو مواصلاتی نظام مکانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی تو ریسکیو چل رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے میں صاحب کہ 3000 کلومیٹر اگر آپ کی سڑکیں متاثر ہوئی تو ایکسیس جو ہے اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ہلکا سا 2 فٹ کا ٹوٹا بھی اگر بیچ میں سے آپ نکال دیں تو آپ پہنچیں گے کیسے وہاں؟ جی بالکل۔ اب اس میں دیکھیں نا، سب سے پہلے قدم اٹھایا پاکستان افواج نے، اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کے لیے لوگوں کو ریسکیو شروع کر دیا۔ اب KPK کی گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کی گورنمنٹ، چودھری پرویز علی نے بھی ہیلی کاپٹر سروس یہ ریسکیو یہ شروع کیا تھا۔ پہلے تو ہے جان بچانا، پھر اس کے بعد ان کو کھانا کھلانا، ان کو ایک شیلٹر دینا، پھر ان کو دینا، پھر بحالی بعد میں بھی آئے گی۔ تو یہ سٹیپ وائز ہے۔ ہماری کل ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی اویس رؤوف صاحب کی صدارت میں، تو وہاں پر یونیورسٹیز والوں نے کھل کر اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم دامے درمے سخنے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم جو کہ ہم کر سکتے ہم کریں گے۔ مسئلہ کوئی پلان اگر آپ شیئر کر سکیں۔ ہمارا یہ پلان یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز خود سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی، ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں گے، وہ فنڈ ریزنگ کریں گے اپنی سطح پر رہ کے۔ کلبز ہیں، سوسائٹیز ہیں، یونینز ہیں، کوئی 500 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے، کوئی 200 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے، کہیں کیمپ لگا کے وہ بیٹھ جائیں گے تاکہ ان کی بھی انوالومنٹ ہو۔ ٹیچرز نے اپنا آپ جو ہے وہ پیش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک دن کی سیلری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دے دیں تو ہم اس میں دینے میں ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کی ضرورت ہے، حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے مگر اس کے باوجود بھی لوگ شاہ صاحب ہمارا میڈم نبیہ ہمارا ابھی ایپسیپ جو ہے ہماری ایسوسیشن اویس رؤوف صاحب کی کہلے سپرویژن میں بلوچستان میں کام کر رہی ہے ابھی،
ابھی وہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا KPK میں بلوچستان میں بھی بہت جی بلوچستان میں اب ہوتا کیا ہے متاثر ہوا ہے اب یہ آپ سے ابھی شیئر کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں بھی کہ پولیٹیشین آپ کو پتا ہے کہ وہاں احساس محرومی پہلے ہی بہت زیادہ ہے, آلریڈی بہت زیادہ ہے, سینکڑوں یعنی کہ ایشوز ہیں, اور اس کے اندر اگر یہ بھی آ جائے اور ایسے موقع پہ اگر وفاق کی طرف سے اور دوسری طرف سے, میں تو مدد کا لفظ بھی یوز نہیں کرتا, اپنا فرض ادا نہیں کیا جائے گا تو آپ سوچئے کہ ان دلوں پہ کیا بیتے. اب دیکھیں نا جس کا وہ مکان میں ہر چیز بہہ گئی ہے, نہ چارپائی ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ جوتے ہیں, ادویات نہیں ہے, بہت ساری بیسک چیزیں, سیلاب تو تو پھر ایپسپ نے اور یونیورسٹی آف لاہور کی وساطت سے ہم نے ایک بیگ بنایا جس میں صابن ہے, ماچس ہے, دالیں ہے, گھی ہے, ہر چیز ہے شامل. وہ بھی آپ سے شیئر ہم کریں گے بعد میں, پروگرام کا کافی ٹائم ہمیں ملے گا. تو یہ ایک جیسچر تھا جو ہم نے شو کیا ہے. تو یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس وقت پنجاب میں, اچھا چونکہ انسپریشن ملتی ہے لوگوں کو, فرد کو بھی, اداروں کو بھی, قوم کو بھی, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ شیئر کر سکیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے, کتنے بلک میں آپ اس کو کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت 210 یونیورسٹیز ہیں, پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز. 86 یونیورسٹیز پرائیویٹ ہیں چاروں صوبوں میں. ٹھیک ہے. اب پنجاب میں آپ آ جائیں, پنجاب میں 60 یونیورسٹیز ہیں, اس میں سے تقریباً 26 ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی, 26 اور 30 کے درمیان کچھ نئے چارٹرز آتے رہتے ہیں. اور ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز انرولمنٹ وہ ہماری 45-50% ہے, یعنی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ ان بچوں کو پڑھا رہا ہے. کیونکہ میاں صاحب دیکھیے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دیا ہے جو سرکار کو دینا چاہیے تھا, مگر وہاں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس نے بہت مال. اچھا شاہ صاحب میں یہاں تو اب یہ آپ کے اوپر فرض جو ہے وہ دوہرا بنتا ہے.